الشيطان
نہ جب تک کٹ مروں خواجہ سرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمت رفعت و بلندی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش ہے، دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور کرنے والا، مصیبت زدیاں دیاں مصیبتاں رفع دفع کرنے والا، وحدہ لا شریک ہے، اس رب العالمین دی جس قدر بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور رب العالمین جس نے بغیر ستونہ تو آسمانہ نو کھڑا فرمایا ہے، زمین دا فرش بچھان والا، ندی نالے چلان والا، بلندوں والا پہاڑاں نو قائم کرنے والا، وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی ثانی نہیں۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الرسل امام الاولین امام الآخرین امام الثقلین امام القبلتین امام الحرمین سرور کونین شافی حشر شافی محشر احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام میری پردہ نشین روحانی ماں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان جمعۃ المبارک دا موضوع ہے گستاخ-ے-رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ اللہ تعالیٰ دی کی دعا ہے کہ مولا کریم قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، رب العالمین نے نبی دو جہان سرور کون و مقام شافی حشر شافی محشر احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑیاں شاناں نال نوازیا ہے۔ رب العالمین نے بڑا بلند والا آقا نو مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرات، سارے نبیاں دے سردار امام نبی حضرات آقا صلوات و سلام
جنی دیر تک میرے پاک پیغمبر نہیں جان کے جنت کا دروازہ نہیں کھولیا جائے گا۔ حضرات، رب العالمین نے اپنے پیغمبر دی خود سیرت بیان فرمائی ہے، خود شان بیان فرمائی ہے، خود آقا دا مقام قرآن جو بیان فرمایا ہے۔ حضرات، جیڑا بندہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس دی اندر گستاخی کردا ہے، اس دی سزا ہے کہ اس دے سر نو اون دے تن تو جدا کر دیتا جائے۔ حضرات، رسول اللہ دی توہین نہ اللہ نو گوار ہے نہ آپ دے صحابہ نو گوارا سی۔ حضرات، اسی طرح نہ ہی ایمان والیاں نو مسلماناں نو رسول اللہ دی توہین گوار ہے۔ حضرات، مومن کٹ تے سکدا ہے، مر تے سکدا ہے، جان دی قربانی تے پیش کر سکدا ہے، اولاد دی قربانی پیش کر سکدا ہے، اپنے ماں باپ قربان کر سکتا ہے۔ حضرات، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی توہین گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات، جنی دیر تک آقا دے نال سب نالوں زیادہ پیار نہیں ہوئے گا، سب تو بڑھ کے پیغمبر نال محبت نہیں ہوئے گی، حضرات اونی دیر تک ایمان والا نہیں انسان بن سکتا، انسان مومن نہیں بن سکتا۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن اس دی اپنی جان نالوں زیادہ عزیز نے، اپنی اولاد نالوں زیادہ عزیز نے، اپنی ماں باپ نالوں زیادہ عزیز نے، اپنے عزیز و اقارب نالوں زیادہ عزیز نے، حتیٰ کہ دنیا دے تمام لوگاں نالوں آقا ایمان والیاں نو سب تو زیادہ عزیز تے پیارے نے۔ حضرات، اگر کسی نے میرے نبی دے بارے کوئی نازیبا الفاظ بولے، آقا دی توہین کی تھی، رب ذوالجلال نے قرآن بنا کے آقا تے نازل فرما دیتا، خود رب ذوالجلال نے نہ کافراں دے جواب دیتے۔ حضرات، اگر یہ مکے دے کافر میرے نبی دے صحابہ دے بارے کوئی بات کرن، رب العالمین اس دا جواب قرآن دی شکل اندر آقا تے نازل فرما دے۔ حضرات، ذرا توجہ فرما دے جانا، میری اور تو آدھے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار نے بیماری دی وجہ تو آقا صلاۃ و سلام 2-3 راتاں قیام نہیں کر سکے، تے ایک مکے دی عورت ام جمیل ایک کہہ لگی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا جادوگر تینوں چھڑ گیا ہے، اللہ میری توبہ، نعوذ باللہ۔ اے ام جمیل آپ نو کہہ رہی ہے آقا تے بیماری دی وجہ تو 2-3 راتاں قیام نہیں کر سکے۔ اے بی بی کہہ دیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا جادوگر تینوں چھڑ گیا ہے۔ تے حضرات، رب ذوالجلال نو اے گلاں گوارا نہیں ہوئیاں، اور رب ذوالجلال نے وہ قصور دے بسنے والے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے، سورہ ضحیٰ نازل فرما دیتی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے ام جمیل نے آقا دے بارے باتاں کی دیاں
کہ رب ذوالجلال نے آقا تے سورہ سبحان نازل فرما دیتی ہے۔ حضرات قصور دے مسئلے والے اسی طرح نا جدوں میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے بیٹے اللہ نو پیارے ہو جاندے نے، آقا دے لفظ جگر فوت ہو گئے، اے مکے والے آنے آقا صلوات و سلام نو بے نسل ہوندہ دانا دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا تے ہے کوئی نہیں دا، انہاں دا نام مٹ جائے گا، انہاں دا نام و نشان نہیں رہے گا۔ وہ قصور دے باسیا رب ذوالجلال دی قسمے آقا دا نام کل بھی زندہ سی، آج بھی زندہ ہے، کل قیامت تک آقا دا نام زندہ رہے گا۔ حضرات آقا صلوات و سلام دنیا اندر بھی سب دے امام نے، آخرت اندر بھی آقا سب دے امام نے، جنت اندر بھی آقا سب دے امام نے۔ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو کل رسول اللہ دا ساتھ نصیب فرمائے اور رسول اللہ دے گوان اللہ جنت چ سانو ہی جگہ عطا فرما دے۔ حضرات اے مکے والیاں نے میرے نبی نو تانا دیتا ہے کہ بیٹے فوت ہو گئے نے، بیٹیاں ہی نے، نام ختم ہو جائے گا، انہاں دا نام باقی نہیں رہے گا۔ او ایک قصور دے بسنے والے آپ نو گلا کرن والے دا نام مٹ گیا، دنیا اندر بھی ذلیل و خوار، کل قیامت دے دن بھی حضرات جہنم دا بالا دے اندر بن گئے۔ انہاں نے آپ نو تانا دیتا ہے نا تے اللہ دے کولوں گوارا ہی نہیں ہویا، اللہ نے میرے نبی تے سورہ کوثر نازل فرما دیتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نظرہ میرے برادر توجہ فرما دے جاؤ، جنہاں نے آپ دی گستاخی کی تھی، آپ دی بے ادبی کی تھی، آقا نے اپنے دور دی اندر ہی انہاں نو قتل کرن دا حکم دیتا ہے، انہاں دا سر تن تو جدا کیتا ہے۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، جنہاں نے بھی میرے نبی دی توہین کیتی ہے، میرے آقا دی خلاف زبان درازی کیتی ہے، اور کتے دی موت مرے نے۔ اللہ اکبر اللہ عزیزان من توجہ فرمانا، اور میرے برادر اس طرح غزوہ بدر دا میدان ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، میں اپنے اس طرح ارد دیکھنا ہوا، دو چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان کم عمر نوجوان نے، اے جوانی دی عمر اندر چڑھ رہے نے، اجے تھوڑی تھوڑی عمر اس طرح میرے ارد گرد کھڑے نے، ایک بچہ ادھر کھڑا ہے کہ ادھر کھڑا ہے، اور مینوں پوچھ دینی چاچو جی ابو جان کیڑا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اور میرے بھتیجیو تسی ابو جان نو کی کہنا ہے؟ اے معاذ اور محفظ، اے کم عمر نوجوان فرمان لگے چاچو جی سانو پتہ چلے آئے اے جڑا ابو جہل ہے اے ساڈے پیغمبر نو گالیاں کڈدا ہے، ساڈے نبی دی توہین کردا ہے، اسی انہوں قتل کرنا چاہنے آئے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک کم عمر نوجوان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، اور جڑا سامنے کھڑا ہے اے ابو جہل ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک کم عمر نوجوان ابو جہل دے اتے شیر دی طرح حملہ کر دینے اور اس نو قتل کر دینے نے، اے اور تڑپ رہا ہے اور نال کہہ رہا ہے افسوس اج مینوں چھوٹے چھوٹے بچیاں نے قتل کر دیتا ہے، میرا کسی سردار نال مقابلہ نہیں ہویا، چودھری نال مقابلہ نہیں ہویا، وڈیرے نال مقابلہ نہیں ہویا۔ حضرات ظالم میرے نبی دی توہین کرنے والا رب ذوالجلال نے چھوٹے چھوٹے بچیاں دی کولوں قتل کروا دیتا ہے، اے تڑپ رہا ہے، پٹ رہا ہے، ہائے افسوس مینوں چھوٹے چھوٹے بچیاں نے قتل کر دیتا
دیتا ہے، ایک قتل ہو جاندہ ہے، مر جاندہ ہے۔ آقا صلاۃ و سلام خبر پہنچی ابو جہل قتل ہو گیا ہے۔ آقا پوچھ دینے او میرے صحابہ دسونا ابو جہل نو کنے قتل کیتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اور نوجوانا معاذ اور موقف جیسا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لانا۔ اے دوویں نوجوان کہنے لگے، کم عمر نوجوان، سونیا اسی انہوں قتل کیتا ہے، سونیا اسی ابو جہل نو مارے ہے۔ آقا خوش ہو گئے، اللہ اکبر اللہ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ حضرات سیرت دیا کتاباں چ لکھی ہے، حضرت خباب بن رد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت خباب نو اے ظالم اس طرح تختہ دار تے لٹکایا ہے، تو تختہ دار تے لٹکا کے ایک کہنے لگے خباب آج صرف اے نہیں کہہ دے کہ میری جگہ تے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تینوں چھڑ دیاں گے، قربان جاواں آپ دی صحابی دی آپ دی نال محبت تو عقیدت تو پیار تو اللہ سانو بھی اس طرح دا پیار کرنے دی توفیق عطا فرما لگے۔ اور ظالموں میں تے اپنے محبوب نو کنڈا چبنا بھی گوارا نہیں کردا، میں کس طرح گوارا کر سکنا ہاں کہ میری جگہ تیرے میرے محبوب پیغمبر ہون، میں تے اپنے آقا نو ایک کنڈا چبنا بھی گوارا نہیں کردا، اور میرے جسم تے جنے بال نے میری اینیاں جانا ہون میں پاک نبی تے قربان کر دیا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ اللہ۔ اٹھائیے ابو داؤد حدیث نمبر 4361 ہے، میری اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ آقا دے اے نبی نے صحابی اکھاں دی بینائی کوئی نہیں نبی نے لیکن آقا نال پیار بڑا ہے، آقا نال محبت بڑی ہے، آقا نال عقیدت بڑی ہے، آقا نال وفا بڑی ہے۔ حضرات اے نبی نے صحابی دی بیوی جس دی بطن دی اندروں دو ہیرے نے، دو کھلا جیسے بیٹے نے، اے بیوی بھی اپنے خاوند آپ دے نبی نے صحابی نال بڑا پیار کرنے والی، بڑی محبت کرنے والی، لیکن میرے محبوب پیغمبر دی گستاخ ہے، آقا صلاۃ و سلام دے متعلق اے باتاں کرنے والی، آپ نو برا پلا کہنے والی، آپ دے نبی نے صحابی نے سمجھایا او اللہ والی یہ سمجھ جانا میرے نبی دی توہین نہ کر، میرے کو گوارا نہیں ہونی۔ حضرات پیار ہوئے تے اس طرح دا، محبت ہوئے تے اس طرح دی، عقیدت ہوئے تے اس طرح دی، وفا ہوئے تے اس طرح دی۔ آقا صلاۃ و سلام دے نبی نے صحابی ایک دن رات نو اس طرح اے نبی نے صحابی دی بیوی نے آقا دے بارے کچھ الفاظ کہنے آپ دی توہین کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے نبی نے صحابی نے ایک لکڑ پھڑیے بالا پھڑیا ہے، اس طرح اپنی بیوی دی چھاتی تے رکھ کے زور لگایا ہے، اس نو قتل کر دیتا ہے، اس نو مار دیتا ہے۔ صبح نو جدوں آقا صلاۃ و سلام دے کول بات پہنچی، آقا نو خبر پہنچی اس طرح عورت قتل ہو گئی ہے، آقا صلاۃ و سلام نے فرمایا او میرے صحابہ اس نو ہے اور میرا جڑا تواڈے تے حق ہے، ذرا مینوں دسو نا اس دا قاتل کون ہے، اس بی بی نو کنے مارے آئے، اس عورت نو کنے کیتا ہے۔ آپ دے نبی نے صحابی جلدی نلٹ کے آقا دی طرف ہوندے نے، آپ دے کول آ جاندے نے، فرماندے نے سونیا اے میری بیوی ہے، بڑی وفا کرنے والی، میرے نال بڑی محبت کرنے والی، اس دے بطن دے وچوں میرے دو ہیرے نے، میرے دو پھل نے، لیکن سونیا تواڈی گستاخ ہے، تواڈی نے گستاخی کیتی ہے، میرے کولوں تواڈی
آکھی گوارا نہیں سونیا مینو قتل کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایندا خون لگا گیا، ایندے خون دی کوئی قیمت نہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ حضرات اسی طرح سیرت دیاں کتاباں چ لکھی ہے ابو افق یہودی ہے، 120 سال تقریباً دی عمر ہے۔ اے ابو افق یہودی جیڑا ہے میرے محبوب پیغمبر دے بارے باتاں کردا ہے، آقا دی توہین کردا ہے، آقا صلوات و سلام دی بارے غلط غلط باتاں کردا ہے، آپ دی توہین کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں ایسی یہودی نو قتل کراں گا، اینو ضرور ماراں گا چاہے میں خود ہی کیوں نہ مر جاواں، اینو قتل کر دیا میری جان کیوں نہ چلی جائے، میں گستاخ رسول دا سر تن تو جدا کر کے بیٹھاں گا۔ اے ابو افق یہودی جیڑا ایک دن اس طرح سین چلے آئے، حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے اور خنجر وار کی ہے، اے سینے دی اندر پیوست کر دیتا ہے، اے ابو افق یہودی نو قتل کر کے واصل جہنم بنا دیتا ہے۔ حضرات جہنم واصل ہو گئی نا، اے گستاخ آقا دا قتل ہو گیا۔ حضرات گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہے۔ او میرے برادر توجہ فرما دے جانا، ایسے کعب بن اشرف یہودی ہے، میری اور تمہارے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی کرنے والا ہے۔ اے مدینے دا مالدار آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، انہوں اپنے آپ تے بڑا فخر تے بڑا ناز ہے، اے آقا دی ہجو کردہ ہے، اللہ میری توبہ دی توہین کردہ ہے۔ ایک دن اس طرح میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے او میرے صحابہ کون جیڑا ایک کعب بن اشرف یہودی نو قتل کر کے آئے گا، اے میری گستاخی کردہ ہے، توہین کردہ ہے، میرے صحابہ اے یہودی دا سر تن تو جدا کون کرے گا؟ آقا صلوات و سلام دے پیار صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے سونیا مینو اجازت دے دیو کعب نو میں قتل کرنا وا، اندے سر نو میں تن تو جدا کرنا وا، سونیا مینو کچھ گلاں کرن دی اجازت دے دیو، کچھ اپنے متعلق بولن دی اجازت دے دیو، میں دن جا کے تواڈے بارے کچھ گلاں کر سکاں۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے میرے صحابی، ٹھیک ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جانا، اے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابی اس طرح کعب بن اشرف دے گھر دے اندر آئے، کعب بن اشرف نو آ کے ملدے نے اور کہنے لگے اے کعب بن اشرف یا اسی تے تنگ آئے پیاں، کدی ساڈے کولوں زکات منگی جا رہی ہے، کدی ساڈے کولوں صدقہ خیرات منگیا جا رہا ہے، اے کعب بن اشرف مینوں کچھ ادھارے پیسے دے دینا، ادھار لین واسطے آیا ہے۔ اے ظالم یہودی کہنے لگا کہ محمد بن مسلمہ اس طرح کرنا پھر میرے کل اپنی بیوی گروی رکھ دینا۔ آپ دے صحابی فرماندے نے او سردار جی تسی عرب دے خوبصورت سردار ہو، حسین سردار ہو، سردار آدمی ہو، اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی تواڈے کول گروی رکھاں؟ ایک کعب بن اشرف یہودی کہنے لگا اے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کرو نا، اپنے بچیاں نو میرے کول گروی رکھ دیو نا۔ اے صحابی فرمان لگے او یار کل لوگ میرے بچیاں نو تانے مارن گے، لوگ میرے بچیاں نو گلاں کرن گے کہ تواڈے باپے نے چند درہماں دے ٹکے اندر سب تانوں گروی رکھوا دیتا سی، یار اس طرح نہیں۔ ایک کہنے لگا چلو اس طرح کرو اپنے ہتھیار لیا کے نا او میرے کو گروی رکھ دے تے آ کے پیسے لے جا۔
محمد بن مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ٹھیک ہے دوسرا دن ہویا ہے ایک صحابی نو نال اور لے آیا اور صحابی نو سمجھا دیتا ہے کہ میں اندے سر دی خوشبو سنگا گا کہاں گا کہ تیرے کو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے تے جدو میں دوبارہ اندے خوشبو سنگا گا اندے سر نو میں مضبوطی نال پڑھ لگا تو اندے سر نو تن تو جدا کر دیں ٹھیک ہو گیا صحابی ایک کعب بن اشرف یہودی دے دروازے تے آئے آ کے دستک دیتی دروازہ کھٹکھٹایا کعب بن اشرف نے آواز دیتی کعب بن اشرف یہودی دی بیوی کہنے لگی تھلے نہ جاؤ نیچے نہ جاؤ مینو خونی آواز لگ دیئے مینو خطرناک آواز لگ دیئے ایک کعب بن اشرف کہتا ہے نہیں 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 کوئی بات نہیں یہ تے میرا دوست آیا ہے ایک میرا بھرا آیا ہے یہ تے اپنے نبی تو تنگ نے یہ میرے کو اس طرح پیسے لین واسطے آیا ہے بیوی کہندی نہیں سردار جی تھلے نہ جاؤ مینو خونی آواز لگ دیئے کعب بن اشرف کہندا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں دان اے تھلے آیا ہے کعب بن اشرف آقا دے صحابہ نو ملدا ہے آپ دے صحابہ محمد بن مسلمان اور دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو سنگدے نے اور کہندے نے کعب بن اشرف بڑی پیاری خوشبو لگائی ہے تیری کول بڑیاں مہکا آ رہی نے بڑیاں خوشبوواں آ رہی نے اس یہودی اندر سردار اور تڑدا ہے اور غرور دے اندر آندا ہے کہندا ہے میرے کول خوشبوواں نام تے اور کی ہوئے وقت دی حسینہ جمیلہ عورت میرے گھر دے اندر ہے میری بیوی بڑی خوبصورت ہے طرح طرح دیا خوشبوواں اندے کولو پھٹدیاں نے مہکا آندیاں نے تے میرے کولو خوشبوواں نام تے اور کی ہوئے تے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کعب بن اشرف اگر اجازت ہوئے تے میں دوبارہ خوشبو سنگ لگا خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے یہ کہندا ہاں ہاں سنگو جی سر نو تھلے کیتا ایسا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا زور دے نال مضبوطی دے نال اے ظالم دا اے گستاخ رسول دا سر پھڑیا اور دوسرے صحابی نے اندے سر نو تن تو جدا کر کے رکھ دیتا ہے اور آقا نے جا کے فرمایا سونیا اسی تواڈے گستاخ نو قتل کر کے آئے انا کفینا کل مستہزئین حضرات میری اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو اپنی جاناں نالوں زیادہ محبوب نے سانو اپنی اولاد نالوں زیادہ محبوب نے اپنے مائی باپ نالوں زیادہ محبوب نے اور جس آقا عزیز و اقارب نالوں زیادہ ماں باپ نالوں زیادہ بیوی بچیاں نالوں زیادہ محبوب نہیں او کامل ایمان والا نہیں کامل ایمان والا ہوئے جڑا آقا دے نال سب تو زیادہ پیار کردا ہے کہن والے نے بڑیاں پیاریاں باتاں کیتیاں نے تنوار دیواں تے منوار دیواں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں تنوار دیواں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چن نو بھی کر کے دو کھنوار دیواں او ایسے نبی تو وطنوار دیواں مدینے دے پھل تو میں چمنوار دیواں میں اولاد بہن تے بائی وار دیواں میں اولاد بہن تے بائی وار دیواں سنے بیویاں مائی باپ وار دیواں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں انا کفینا کل مستہزئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا بھی گستاخ ہے ان کی صدا ہے کہ ان دا سر تن تو جدا کر دیتا جائے اسی طرح میری اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمان لگے صحیح بخاری دے اندر روایت 4039 نمبر ہے، آقا فرمان لگے میرے صحابہ کون ہے جیڑا ابو رافع یہودی نو قتل کر کے آئے گا؟ اے ابو رافع یہودی خیبر دے اندر رہندا ہے، خیبر دے قلعے دے اندر رہندا ہے، اے بہت بڑا تاجر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرنے والے نو پیسے دیندا ہے، انہاں نو اناج دیندا ہے، انہاں دی مدد کردا ہے اور رسول اللہ دی ہجو کرواندا ہے۔ آپ دا گستاخ ابو رافع یہودی خیبر دے قلعے اندر رہندا ہے۔ آقا صلوات و سلام نے صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ اس ظالم دا سر تم تو جدا کر کے آؤ۔ آقا صلوات و سلام نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر بنایا اور چند صحابہ نو نال بھیجیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ نو نال لیا، خیبر دے علاقے کے اندر پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نو فرمان لگے تسی ایتھے بیٹھ جاؤ، میں کسی طریقے نال قلعے دے اندر داخل ہونا، قلعے دے اندر کسی طریقے نال داخل ہو جانا، کیونکہ تسی جانتے ہو پہلے قلعے دے چاروں طرف دیواراں ہوندیاں سی، کوئی دروازہ ہوندا سی اور صبح ٹائم کھولدے سی تے شام نو بند کر دیندے سی، جس طرح لاہور دے مطلب